جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر لیا، صحابہ کرام کو آپ نے تیار کیا، ویسے ہی اس ملک کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ لیکن میں آپ سے ذکر کروں گا، ہر آدمی الگ الگ طور پر اس کام کو انجام دینا چاہے گا، لیکن مانیے یہ کام اس پیمانے پر نہیں ہوگا جس پیمانے پر یہ کام ہونا چاہیے۔ یا بڑی آگ لگی ہوئی ہے، چنگاری، ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر چنگاری لگانا چاہتا ہے، ہر آدمی بیٹھ کر چنگاری کی روشنی دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ آگ کی آگ یہاں پر لگی ہوئی ہے کہ آدمی کو سمجھ میں یہ نہیں آتا اب جائیں تو کدھر جائیں۔ ان حالات کے اندر مجھے اور آپ کو منظم ہونا ہوگا، میں اور آپ متفق ہونا ہوگا، میں اور آپ ایک مقصد کے لیے ہمیں جمع ہونا ہوگا۔ ہمیں دیکھیں کہ آخر کا میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر بات کہ میرا اور آپ کا مقصد میں اور آپ وضع کر دیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ کہوں کہ میرا مقصد یہ ہونا چاہیے اور آپ یہ کہیں کہ میرا مقصد ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو پوچھنا ہوگا قرآن و سنت سے، میں اور آپ جانا ہوگا، میں اور آپ دیکھنا ہوگا قرآن مجید کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر دیکھنا ہوگا کہ آخرکار میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے۔ محترم بھائیوں، قرآن و سنت سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس عقیدے کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو مقصد کو تعین کرنا ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اس عقیدے کی بنیاد پر، جس عقیدے پر ہم ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں، اسی عقیدے کے بنیاد پر کام کو بھی تعین کرنا ہوگا، متعین کرنا ہوگا۔ اس عقیدے کے بنیاد پر میرا کام کیا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد کو بتا دیا کہ آپ کا اس کلمہ طیبہ کے ارد گرد گھومنے کے بعد آپ کا مقصد